والصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی لطف و عنایت سے جاری ہے. چونکہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. محرم پہلا مہینہ. اس مہینے میں پہلا عشرہ اور 10واں دن محرم کا یہ یوم عاشوراء کہلاتا ہے. اور اس مہینے میں خصوصی طور پر حضرات اہل بیت اطہار یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا، آل رسول کا ذکر، ان کی یاد خصوصی طور پر کی جاتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو آپ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء کو واقعہ کربلا پیش آیا. عراق کی سرزمین میں میدان کربلا میں سید الشہداء نواسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا. یزیدی لشکر نے ان پر چڑھائی کی اور اس جنگ میں حضرت امام علی مقام خود بھی شہید ہوئے اور آپ کے رفقا، اہل بیت، آپ کے گھر والے، ان میں سے کئی افراد شہید ہوئے. تو ویسے تو ہم ہر سال اہل بیت پاک کو یاد رکھا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. جس طرح ہم صحابہ کرام کو سارا سال یاد رکھتے ہیں اسی طرح اہل بیت پاک کو بھی سارا سال یاد رکھنا چاہیے. اور اس یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر درود اور سلام پڑھتے رہیں، درود و سلام بھیجتے رہیں. تو الحمدللہ ہر مسلمان نمازوں کے بعد اور علاوہ نماز کے بطور وظیفہ کے بھی درود شریف پڑھتا ہی رہتا ہے. مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا وظیفہ بھی ہے اور اہل بیت پاک کی یاد بھی اس کے اندر شامل ہے. نماز کے اندر بھی ہم درود پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی آل پاک پر بھی درود بھیجتے ہیں. تو یہ جو آل پر درود بھیجنا ہی اہل بیت پاک ہے. یعنی ایک درود تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں ہم اور ایک ان کی آل پاک پر پڑھ رہے ہیں ہم. تو آل پاک، آل رسول کا مطلب اہل بیت پاک ہے. تو ہم اس طریقے سے اہل بیت کی یاد تو سارا سال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی تقاریر میں
تحریروں میں، کتابوں میں اہل بیت پاک کا ذکر جاری رہتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے صرف محرم کو مختص کر لیا اہل بیت پاک کے ذکر کے لیے، باقی سارا سال نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جواب میں کہہ سکتے ہو کہ ہم سارا سال اہل بیت پاک کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ مثلاً جب آپ فاتحہ پڑھتے ہو ختم شریف وغیرہ میں، تو اس فاتحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آیات پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر نظر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اہل بیت پاک کو بھی ثواب بخشتے ہیں، اور بخشنا چاہیے۔ مثلاً جب آپ فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ خوانی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر چاروں قل پڑھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو پھر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی رسول اللہ اور آل رسول کا ذکر آ گیا ہے۔ پھر آپ جب اس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو آپ کے الفاظ یہ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے قل، فاتحہ، درود شریف اور ما حضر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے فاتحہ کے لیے، جیسے آپ نے کوئی طعام، کوئی کھانا پکایا ثواب بخشنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے، اس کھانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی قید ہے ہی نہیں کہ آپ کون سا کھانا کرو گے۔ جو بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ اس میں سے اپنے گھر میں پکوا کر، اور اگر پکا نہ سکیں تو منگوا کر بازار سے، اور ایصال ثواب میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ما حضر، یعنی جو کچھ حاضر ہے بس، اور اس میں مقدار کی یا تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کتنا کلو کا کھانا بنا رہے ہیں یا کتنی تعداد میں آپ روٹیاں منگا رہے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ہر ایک پر اپنے حسب توفیق ہوتا ہے۔ فقہا نے تو یہ بھی فرمایا کہ جس کسی کے پاس زیادہ توفیق نہ ہو، وہ جو کچھ اپنے گھر میں بناتا ہے، گھر میں اپنے کھانے کے لیے، جو خود کھائے گا، بیوی بچے کھائیں گے، گھر والے کھائیں گے، اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے کہ اس کو تیار کر کے اور قل فاتحہ پڑھے، درود شریف پڑھے اور ایصال ثواب کرے اور خود کھا لے، تو وہ کھانے کا ثواب جو وہ خود کھا رہا ہے یا اہل و عیال کھا رہے ہیں، اس کا ثواب وہاں پہنچ جائے گا۔ تو ختم شریف میں کیا ہے کہ آپ جو کچھ موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کو تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ پھر سب سے پہلے حضور نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم، اس طرح کے الفاظ، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اللہ اس کو نظر فرما۔ جب کسی بڑے کو، کسی معظم شخصیت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو نظر کہا جاتا ہے۔ اکابر شخصیات، بڑی شخصیات، ان کے بارے میں جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو الفاظ جو ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے، ان کی بارگاہ میں نظر کر دے یا اللہ، اس کو نظر فرما۔ تو سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ پھر حضور کے اصحاب کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، اس میں سب صحابہ آ گئے، چھوٹے بڑے صحابہ کرام،
خلفائے راشدین بھی اس میں شامل ہو گئے. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ. یہ جو ترتیب ہے خلفاء کی، یہ اہل سنت والجماعت کی ترتیب ہے. ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، دوسرا سیدنا عمر بن خطاب کو مانتے ہیں، تیسرا سیدنا عثمان غنی کو مانتے ہیں، اور چوتھا حضرت علی کو مانتے ہیں. یہ ترتیب سنیوں میں عقائد اہل سنت کے حوالے سے لازم ہے، اور یہی ترتیب شروع سے چلی آ رہی ہے. یعنی کوئی نئی بات نہیں، یہ نہیں کہ کوئی کسی نے آج ہی آپ کے سامنے رکھا ہو، بلکہ صدیوں سے یہی ترتیب جاری ہے. تو اہل سنت و جماعت میں یہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ خلفاء میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا نمبر کون سا ہے، اس کو ترتیب ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ سامنے بطور ایصال ثواب کے رکھا ہے، اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس کا مطلب ہے آپ نے سب صحابہ کو شامل کر لیا، ان کی بارگاہ میں نظر فرما. اب آپ نے اگر یہ کہا اہل بیت پاک، اب پہلے اہل بیت پاک بعد میں صحابہ کرام، کوئی فرق نہیں. آپ چاہے پہلے اہل بیت کا نام لے لیں، چاہے پہلے صحابہ کرام کا نام لیں، لیکن لینا دونوں کا ہے. تو اہل بیت پاک کو بھی آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس کا ثواب تمام اہل بیت پاک، تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں نظر فرما. اب تمام اہل بیت میں سب آ گئے. سب سے پہلے تو کون آئے؟ ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، امہات المومنین، یعنی تمام ایمان والوں کی ہماری مائیں. حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں قرآن مجید کی روح سے، وہ سب ہر مومن کی ماں ہے، ہر مومنہ کی ماں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے فرض. ہر مومن کو ماننا ہوگا کہ حضور کی ہر زوجہ، ہر بیوی، ہر اہلیہ محترمہ ہم سب کی ماں ہے. وازواجہ امہات المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرما دی وازواجہ امہاتہم، کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی پاک کی، وہ ان کی مائیں ہیں. کس کی؟ اہل ایمان کی. تو اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں. جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں. پھر اس کے بعد اہل بیت میں ہمارا عقیدہ حضور کی اولاد پاک نسب کے اعتبار سے، کیونکہ ازواج مطہرات نسب کے اعتبار سے نہیں ہوتے، وہ تو حضور کی ازواج ہیں، ازواج پاک ہیں، اور نسب کے اعتبار سے بیٹے بیٹیاں، حضور کی اولادیں، نواسے نواسیاں. پھر آگے جتنا بھی اہل بیت کا سلسلہ چل رہا ہے، سارا جتنے امامین ہیں، جتنے اہل بیت پاک میں سادات ہیں، وہ سب شامل ہو گئے. تو آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا یا جو کچھ ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے، اس کا ثواب تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما دے، تو سب شامل ہو گئے.
ازواج پاک بھی شامل ہو گئیں اور حضور کی اولاد پاک بھی شامل ہو گئی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد آپ فاتحہ میں، ختم شریف میں ایک اور بات کرتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یا اللہ ان کی بارگاہ میں نظر فرما۔ اس میں سب شامل ہو گئے، اولیاء کے سردار سلطان الاولیاء سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم محو سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام اکابر اولیاء اللہ آ گئے، اگرچہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا کیونکہ آپ سب کا نام لے ہی نہیں سکتے۔ اول تو آپ کو سارے اولیاء کرام کے نام نہیں معلوم، اولیاء کرام کی تعداد کوئی چند تو ہے نہیں، 10 12 15 16 20 یہ تو نہیں ہے، بہت سارے اولیاء پاک ہیں، آپ کس کس کا نام یاد رکھیں گے؟ آپ کو تو انبیاء کرام کے نام بھی نہیں معلوم، تو اولیاء کرام کے نام بھی نہیں معلوم۔ تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ جمیع اولیاء پاک، جمیع مانے سارے، سارے اولیاء اللہ، سارے اولیاء کرام، سارے مشائخ اعظام، ان کی بارگاہ میں اس کو نظر فرما، تو سب آ گئے، سارے اولیاء اللہ آ گئے۔ آپ کو یہ تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ کون آیا کون نہیں آیا، سب آ گئے، کیونکہ آپ نے کسی کو خارج تھوڑی کیا، آپ نے کہا سارے اولیاء اللہ، تو سارے اولیاء اللہ میں سے آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ فلاں نہیں، فلاں کے سوا، فلاں کے علاوہ، یہ تو نہیں کہا نا آپ نے کہا سارے اولیاء اللہ۔ تو سارے اولیاء اللہ میں مشرق و مغرب میں جتنے اولیاء کرام ہیں وہ سب آ گئے اور سب کو ایصال ثواب ہو گیا۔ بعد میں آپ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے عزیز و اقارب اور خود اپنے آپ کو شامل کر لیں کہ اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں داخل فرما۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یوں تھی کہ ہم اہل بیت پاک کا ذکر سال میں ایک بار نہیں کرتے، یہ جو میں نے ابھی باتیں بتائیں آپ کو سارا سال جاری رہتی۔ اہل سنت و جماعت میں ختم شریف، فاتحہ شریف یہ تو ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے، ایصال ثواب تو بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے۔ کون سا سنی ہے جو ایصال ثواب کا منکر ہو؟ وہ جاہل سنی ہوگا جو کہے گا میں نہیں مانتا، 11ویں شریف کو بھی نہیں مانتا، کسی ایصال ثواب کو بھی نہیں مانتا۔ بھائی یہ تو سب ایصال ثواب ہی تو ہیں، 11ویں شریف بھی ایصال ثواب، 12ویں شریف بھی ایصال ثواب، کوئی اور عاشورہ میں اہل بیت پاک کی بارگاہ میں جو آپ پڑھ رہے ہو، پیش کر رہے ہو اور ایصال ثواب کی نیت کر رہے ہو، یہ سب ایصال ثواب۔ تو کوئی جاہل ہوگا جو انکار کرے گا، وہ انکار کس کا ہوگا؟ وہ شرعی مسئلے کا انکار ہوگا، اور شرعی مسئلہ ہے ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب بدنی بھی ہے اور ایصال ثواب مالی بھی ہے۔ مثلا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، قل شریف آپ نے پڑھے، چاروں قل، سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت شریفہ پڑھی، یہ کون سی عبادت ہوئی ہے؟ بدنی عبادت، اس میں مال خرچ نہیں ہوا، زبان آپ کی ہلی ہے، جسمانی عبادت آپ نے کی۔ پھر آپ نے کھانا رکھا ہے، کھانا مالی عبادت میں داخل ہو گیا، کیونکہ چاہے آپ گھر میں پکائیں چاہے آپ بازار سے منگائیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا، تو یہ ہو گئی مالی عبادت۔ یا آپ کوئی صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، وہ ہوگی مالی عبادت، کہ آپ کوئی کپڑا دے رہے ہیں، آپ کوئی رقم دے رہے ہیں، یہ ہوگی مالی عبادت۔ تو یہ ہوگا
مالی ایصال ثواب. تو بدنی ایصال ثواب اور مالی ایصال ثواب یہ دونوں فقہ حنفی میں بالکل درست اور جائز، اور اس کا ثواب جہاں آپ بخش رہے ہو وہاں بھی جا رہا ہے، اور خود آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب داخل ہو رہا ہے، اور جتنا ثواب آپ کا جا رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کے پاس آ بھی رہا ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو ثواب بخش دیا تو کمی ہو گئی میرے ثواب میں، کیونکہ آدھا ثواب تو ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، باقی ثواب میرے نام اعمال میں آیا تو ثواب تقسیم ہو گیا. ایسا نہیں، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بخشنے سے ثواب کسی کو بخشا، عطا فرمایا، ویسا ہی ثواب اللہ آپ کے نام اعمال میں بھی رکھے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت پاک کو ایصال ثواب اور ان کی یاد یہ سمجھ لیں کہ سارا سال چل رہی ہے، لیکن اہل بیت پاک سے محبت کا ایک بڑا ثبوت وہ محرم میں ہوتا ہے. اور محرم میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ واقعہ عاشورہ ہوا، میدان کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا اس کی یاد آپ کرتے ہو. اس لیے یاد کرتے ہو کہ ایک عظیم مقصد، ایک عظیم قربانی سید الشہداء نواسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں دی. نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی قربانی دی، بیٹوں کی دی، بھتیجوں کی دی، بھانجوں کی دی، اپنے رفقا کی قربانی دی. میدان کربلا میں باضابطہ سر کٹایا، گھر لٹایا. تو یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعات کربلا موجود ہے، جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور کہیں سن بھی سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں سال ہر سال سے قیام پاکستان سے بھی بہت پہلے ہمارے خاندانی مشائخ نے، ہمارے آباء و اجداد نے محرم کی چاند رات سے لے کر عاشورہ تک، بلکہ تیسرے دن سویم کی فاتحہ، پھر سفر کی 20 کو چہلم کی فاتحہ بھی منعقد کی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ سلسلہ اہل بیت پاک کی یاد کا ہر محرم میں چاند رات سے لے کر برابر عاشورہ تک روزانہ رات کو محفل کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ یاد ہی تو ہے. یہ واقعات کربلا کو یاد کیا جاتا ہے، یہ قربانی مولا حسین کو یاد کیا جاتا ہے، یہ اہل بیت پاک کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کا نسب نامہ اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہ یاد ہو گئی نا. اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں ان کی قربانیاں یاد رہیں. دیکھیے جو بھی واقعات دنیا میں رونما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ یادگار کے طور پر باقی رہیں تو ان کو جائز رکھا ہے، ان کی یاد کو جائز رکھا ہے. اب یہ اہل بیت پاک کا ذکر صرف اہل تشیع میں نہیں. کوئی سنی یہ نہیں سمجھے کہ اہل بیت پاک کا ذکر کرنا، امام حسین کا ذکر کرنا، امام حسن کا ذکر کرنا، مولا علی کا ذکر کرنا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر کرنا یہ کسی ایک طبقے کے ساتھ مخصوص ہے. ہرگز نہیں.
یہ تو ہر مومن کے اوپر لازم ہے. جو بھی ایمان والا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب پر اہل بیت پاک کی یاد کرنا لازم ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا لازم ہے. تو اہل سنہ والجماعت میں ہر سال خصوصی طور پر محرم الحرام میں، عشر محرم میں، یہ اہل بیت پاک کی یاد کی جاتی ہے. اور جو حضرات یہاں آتے ہیں محافل میں، رات کو شرکت کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کتنا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے. یعنی کہ لوگوں کی تعداد کی بات نہیں کر رہا، تعداد کچھ بھی ہو، عظیم الشان سے مراد ہے کہ کتنا عظیم الشان ذکر ہوتا ہے. اور اس میں اہل سنت و جماعت میں سنی طرز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام خلفائے راشدین، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور پھر اہل بیت پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے آپ کے لیے کہ سارا سال بھی اہل بیت پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور خاص کر محرم میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو کوئی پوچھے بھائی آپ خاص کر محرم میں کیوں کرتے ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو اس لیے کہ محرم میں عاشوراء میں واقعہ کربلا ہوا تھا. تو جس دن کوئی واقعہ ہوتا ہے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے. جیسے شب قدر رمضان میں سال میں ایک بار آتی ہے، تو جب شب قدر ہوتی ہے تو شب قدر کو یاد کیا جاتا ہے. شب برات سال میں ایک بار ماہ شعبان میں آتی ہے، تو جب شب برات آتی ہے تو شب برات کو یاد کیا جاتا ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار ماہ رجب میں آتی ہے، تو معراج کو یاد کیا جاتا ہے، سفر معراج کا ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ معراج کا ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ترتیب ہے اور یہ تعیین ہے اس بات کی کہ جو جو واقعات خود اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیے وہ ہمارے کہنے کی، ہمارے بس کی بات نہیں، وہ تو تاریخ میں ہو گئے اور وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. اب تاریخ اسلام میں جو واقعات آ گئے اور یاد رکھنے کے قابل ہو گئے، ان کو یاد رکھنا یہ ایمان والوں کے لیے بہت مستحسن عمل ہے، اور یہ گویا کہ تقاضا ہے اسلام کا اور ایمان کا کہ ہم نے ان کو فراموش نہیں کیا. ہر سال یہ جو واقعات کو یاد کیا جاتا ہے یا غم حسین کو زندہ کیا جاتا ہے، ان پر جو ظلم کیا گیا تھا اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو وہ ایک یاد ہے تاکہ بچہ بڑا، مرد یا عورت اپنے اسلاف کے زرین کارناموں سے واقف رہیں، غافل نہ رہیں، ان کو یاد رکھیں. ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ امام حسین کون تھے، ہمارے بچیوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت پاک کون ہیں، ہمارے مردوں اور عورتوں کو معلوم ہو کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، قرآن میں کیا فضائل ہیں، ان کے حدیث میں ان کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے کس طرح محبت کا ثبوت دیا ہے، کیسے ان سے محبت فرمائی ہے. تو اگر رسول اللہ نے ان سے محبت کی ہے تو پھر امتیوں کو بھی ان سے محبت کرنا لازم ہے. وہ امتی صحیح معنوں میں امتی ہو نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے اور ان کی متابعت میں ان کے اہل بیت کو یاد نہ کرے.
آل رسول کی یاد نہ کرے وہ کیسا سنی ہوگا؟ وہ تو جاہل اور غافل سنی ہوگا۔ تو چنانچہ ہم اپنے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، جہاں جہاں ممکن ہو، محرم الحرام میں خاص کر اور ویسے پورا سال یہ ذکر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی پیش کرتا ہوں، جو سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ دس وہ صحابہ جن کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ آپ جنتی ہو، ان میں چاروں خلفاء ہیں، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر 6 صحابہ ہیں، ان میں سے سعد بن وقاص بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 شخصیات جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت، خوشخبری سنا دی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بقیہ صحابہ جنتی نہیں ہیں، نہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ زبان اقدس سے حضور نے باضابطہ بول دیا کہ تم جنتی ہو۔ تو یہ بولنا جو ہے حضور کا، یہ ایک الگ اضافی ان کی تعریف ہے، ان صحابہ کی اضافی شان ہے۔ ورنہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی، چاہے وہ معروف ہو یا غیر معروف، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہمارے لیے ہر صحابی بڑا ہے، ہم سے تو بڑا ہے نا، غیر صحابی سے ہر صحابی افضل ہے، ہم صحابی نہیں ہیں تو ہمارے مقابلے میں ہر صحابی بڑا ہے، تو ہر صحابی جنتی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص سے یہ حدیث صحیح مسلم شریف، جو سیاہ ستہ کی حدیث کی دوسری بڑی کتاب ہے، پہلی صحیح بخاری شریف، دوسری صحیح مسلم شریف، جامع صحیح مسلم، جامع صحیح بخاری۔ تو جامع الصحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ فرما رہے ہیں، قال لما نزلت هذه الآیت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں کہ ہم ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو بلائیں، یہ آیت نازل ہوئی۔ نحن ابناءنا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناؤکم، اور تم اپنی اولادوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، کس کو پکارا؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شخصیات کو آواز دی، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو۔ فقال، اور پھر حضور نے یہ فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ سب میرے گھر والے ہیں، علی گھر والے، خاتون جنت فاطمہ گھر والی، یعنی گھر کے لوگ، اہل بیت، حسن گھر والے، حسین گھر والے۔ اب حسن اور حسین جو ہیں وہ حضور کے نواسے ہیں،
حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور جو اولاد، جو نسل حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے چلی ہے ان کو سادات کہا جاتا ہے، اور جو لوگ حضرت علی کی اولاد میں ہیں لیکن حضرت سیدہ فاطمہ سے نہیں ہیں، حضرت علی کی دوسری بیویوں سے ہیں، مگر نسب ان کا حضرت علی پر جا کر پہنچتا ہے، ان کو علوی کہا جاتا ہے، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ اور جو حضرت علی اور بی بی فاطمہ سے نسل در نسل چلے آتے ہیں وہ سادات کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آیت شریفہ نازل ہوئی یہ ایک واقعہ تھا، واقعہ یہ تھا کہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے کہ عیسائیوں کا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، کہ یہ بتائیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں، کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کیا، یوں کر کے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جیسے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، تو ان کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں، تو ان کا باپ اللہ ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان کا باپ اللہ ہے اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہی بہت سے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، آج بھی اکثریت عیسائیوں کی اس عقیدے پر ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہے۔ شرک ہے یہ، اسی کو مشرک کہتے ہیں، یہ کفر اور شرک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا اس بنا پر کہتے ہو کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، یہ تو درست ہے بات، قرآن مجید میں خود یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، اللہ نے ان کو حضرت مریم کے بطن سے بن باپ کے پیدا فرمایا، یہ تو درست ہے۔ مگر کیا تم صرف اس بنا پر ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک ایسی بات ڈالی کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو پھر یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ چپ ہو گئے۔ فرمایا آدم بھی تو نبی تھے نا، رسول تھے، یہ بتاؤ آدم کے باپ کون ہیں؟ سب سے پہلے انسان جو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم کو، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، جہاں سے بشریت کا آغاز ہوا، ان کا باپ کون تھا؟ کا باپ تو نہیں تھا۔ تو کہا باپ نہیں تھا تو پھر وہ افضل ہو گئے نا، پھر تو وہ اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے تھے، مگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے۔ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا چاہیے اس بنا پر کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کا بھی کوئی باپ نہیں ہے، پھر ان کو بھی بیٹا ماننا چاہیے۔ تم ان کو بیٹا مانتے ہو کیا؟ نہیں، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو لاجواب ہو گئے۔ تو یہ جو مناظرہ کرنے آئے تھے اس میں آیت شریفہ نازل ہوئی تھی نحن ابناءنا و ابناءکم، کہ اگر تم سچے ہو اور میں سچا ہوں تو دونوں میں سے کوئی ایک تو سچا ہوگا نا۔ تو حضور نے فرمایا چلو تم اپنے بچوں کو لاؤ میدان میں، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں میدان میں، تم اپنے گھر والوں کو لاؤ میدان میں، میں اپنے گھر والوں کو لاتا ہوں میدان میں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی خدا نخواستہ جھوٹا ہوا تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو عیسائیوں کے جو راہب پیشوا ان کے علماء تھے انہوں نے ان کو روک دیا، کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول جو بات کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن کر عذاب نازل کر دیا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، لہٰذا یہ مباہلہ ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت دے دینا
کہ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو. تو اس وقت جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص یہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ان کو لایا میدان میں. کن کو لایا؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، اور آپ کی گود میں امام حسن اور امام حسین تھے. تو ان کو اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ویسے میں نے عرض کر دیا کہ تمام ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور پھر حضور کی اولاد، گھر والے، آل رسول، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. ان سے محبت کے لیے کسی کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ کہنا کوئی ضروری نہیں کہ بھائی شیعہ نہیں ہوں گے تو محبت کیسے ہوگی. نہیں، ہم کو تو سنی رہ کر ان سے محبت کا ثبوت دینا ہے. اور وہ اس طرح دینا ہے کہ جب ان کی یاد ہو رہی ہے اس محفل میں شرکت کریں. سنیوں کی محفل جو ہو رہی ہے اہل سنت کی، جیسے ہمارے یہاں ہو رہی ہے، شرکت کریں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کو اس کی اطلاع کریں، تاکہ یہ نیکیاں پھیلیں شاخ در شاخ، اور تمہارے ذریعے دوسروں کو نیکی کا راستہ ملے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت پاک کی محبت صرف محرم نہیں، پورے سال میں نصیب فرمائے، اور ہمارے ذہن و دل ان کے عشق و محبت میں مبتلا رہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ، آج کے درس کی حاضری کو قبول فرما. اہل بیت پاک کی محبت کے موضوع پر جو درس ہوا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس حاضری کو ہماری طرف سے قبول فرما. یا اللہ، جو کچھ پیش کیا اس کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم مجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. بالخصوص سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرما. آمین. ان کا صدقہ ہم کو عطا فرما، ان کی بھیک ہم کو عطا فرما. ان کے وسیلے سے ہمیں رزق میں، روزی میں، جان میں، مال میں، صحت میں خیر و برکت عطا کر. آمین. یا اللہ، ہماری حاجتیں پوری فرما، بیماریاں دور فرما، رزق روزی میں خیر و برکتیں عطا کر، کامیابی نصیب کر، بے اولادوں کو نیک اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کو نیک رشتے عطا کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ روز